امام جلال الدین سیوطی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ جب عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان بڑا گھمسان کا رن پڑا، جنگ ہوئی، عیسائیوں کو شکست ہوئی، تو عیسائی جب واپس پلٹ کر روم گئے تو انہوں نے بہت سارے مسلمان قیدی بنا لیے اور زبردستی قیدی بنا کر اپنے ساتھ روم لے گئے، اور روم میں عیسائیوں کی بادشاہت تھی، مسلمانوں کو قیدی بنایا گیا۔ بڑی اہم روایت عرض کر رہا ہوں، ذرا کانوں کو کھول کر سماعت کیجیے۔ قیدی بنا کر ان کو روم لے گئے، وہاں کے بادشاہ اور وزراء نے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ ایسا کچھ کرتے ہیں، ڈرا دھمکا کر جتنے مسلمان قیدی بنا کر لائے ہیں ہم ان کو کسی بھی طرح اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں اور ان کو عیسائیت میں لے کر آتے ہیں، اپنا دین ان کو زبردستی یا کسی بھی طرح سے ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عیسائی بن جائیں۔ بادشاہ اور وزراء نے تمام مسلمان قیدیوں کو ایک جگہ پر جمع کیا، بادشاہ نے دعوت دینا شروع کی، اپنا مذہب چھوڑ دو، اسلام کو قبول کر لو، اگر تم نے اسلام کو قبول کر لیا تمہیں یہ مال و دولت ملے گا، یہاں پر تمہیں ہم گھر دیں گے، تمہارا گھر نہیں، ہم تمہیں گھر دیں گے، اپنی بیٹیوں سے، حسین و جمیل لڑکیوں سے تمہاری شادیاں کرائیں گے، تمہیں تجارت کاروبار کھول کر دیں گے، سب کچھ دیں گے، لیکن تمہیں عیسائی مذہب کو قبول کرنا ہوگا، اور اگر تم نہ مانے تو ہم سختی کریں گے، ہم جبر کریں گے، ہم تمہیں طرح طرح کی اذیتوں اور تکلیف میں مبتلا کریں گے، تم ہمارا دین قبول کرو۔ انہوں نے یہ کہا اور مسلمان بڑے شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ کہاں جائیں، پیچھے بھی آگ ہے، آگے بھی دریا ہے، کدھر جائیں، ہے قیدی، طاقت کا مظاہرہ کر نہیں سکتے۔ 3 مسلمان بھائی تھے، وہ مسلمانوں کی سب کی ترجمانی کرتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا، اے بادشاہ تو ہمیں جس قسم کا بھی لالچ دے، ہم تیرے لالچ میں آنے والے نہیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ، ہم تیرے لالچ میں آنے والے نہیں، ہم اپنے نبی کا کلمہ چھوڑنے والے نہیں۔ بادشاہ نے کہا، اگر لالچ میں نہیں آؤ گے تو میں تمہیں ایسی اذیتیں دوں گا، ایسی تکلیفوں میں مبتلا کروں گا کہ تمہارے اچھے بھی تمہارا دین چھوڑ دیں گے۔ وہ جو 3 بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی تھا نا، جو آگے کھڑا جواب دے رہا تھا، مسلمانوں کی ترجمانی کر رہا تھا، وہ کہتا ہے، ارے بادشاہ چھوڑ، تو دھمکی کسی اور کو دے دے۔ ارے بھائیو ذرا جواب تو دو، دھمکی کسی اور کو دینا، ہمیں تو ماں نے مصطفیٰ کی محبت گھٹی میں گھول کے پلائی ہے، ہمیں تو کلمے کی محبت گھٹی میں ملی ہے، ہماری تو نہ رات ہوتی ہے نہ دن ہوتی ہے جب تک مصطفیٰ پر درود و سلام نہیں ہوتا۔ نبی کی باتیں محبت نہ ہو، ہماری تو آنکھ کھلتی نہیں، بند ہوتی نہیں، تو ہمیں کن تکلیفوں سے ڈرا رہا ہے؟ اس نے کہا، ڈرا نہیں رہا، اگر نہ مانے تو اذیت دوں گا۔ اس نے کہا، تو اپنا شوق پورا کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تیل کا ایک بہت بڑا کڑاہا، اس میں تیل کو گرم کیا جائے۔ تیل کو جب شدید گرم کر لیا گیا، بادشاہ نے کہا، ہاں مانتا ہے۔ اس نے کہا، کیا کر لے گا؟ تیل کو گرم کر کے تو کیا دکھانا چاہتا ہے، کیا کرے گا؟ اس نے کہا، تجھے اس میں ڈالوں گا، پھر اس نے کہا، تیری اس میں بوٹی بوٹی جل جائے گی۔ اس نے کہا، پھر اس نے کہا، تو مر جائے گا۔ اس نے کہا، پھر اس نے کہا، پھر کچھ نہیں۔ اس نے کہا، جب کچھ نہیں تو موت سے ڈرنا کیسا؟ موت سے ڈرنا کیسا؟ اس نے کہا، اے شخص، تو سوچ رہا ہے میں صرف باتیں کر رہا ہوں، میں تجھے کر کے دکھاتا ہوں۔ کڑاہا لایا گیا، تیل کو گرم کیا گیا، اور وہ جو بڑا بھائی تھا سب مسلمانوں کے سامنے اس کو اٹھا کر تیل کے جلتے ہوئے کڑاہے میں ڈال دیا۔ اس کی بوٹی بوٹی ہو گئی، ہڈیاں تک گھل گئی، ختم ہو گیا، کچھ باقی نہ رہا۔ بادشاہ نے دوسرے درمیان والے بھائی کو کہا، ہاں اب تو کیا کہتا؟ بھئی تھوڑا ذوق کا اظہار فرما، تو کیا کہتا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، صرف جان ہی دے گئی ہے، صرف جان ہی چاہتا ہے، ہم نے تو سوچا خبر نہیں تو کیا کرے گا، جان دینی ہے تو بتا تو کیا ڈالے گا، ہم خود چھلانگ لگاتے ہیں۔ دوسرے بھائی کو بھی تیل کے کڑاہے میں، جلتے ہوئے کڑاہے میں ڈال دیا گیا، بوٹی بوٹی جل کر خاکستر ہو گئی، مٹ گیا۔ بادشاہ غصے سے لال پیلا کہ میرا ہر شکنجہ جو ہے وہ ناکامیاب جا رہا ہے۔ تیسرے بھائی کو
آگے بڑھا، اس نے کہا مجھے بھی موت قبول ہے۔ تو ایک وزیر تھا بڑا چالاک قسم کا، اس نے بادشاہ کے کان میں کہا بادشاہ سلامت ذرا باہر آؤ، اسے کان میں کہا کہ اگر یہ بھی جل گیا تو مسلمانوں کو اور قوت ملے گی، کوئی عیسائی نہیں ہوگا، تو ایسا کر یہ مرنا مارنا چھوڑ، تو میرے حوالے کر دے اس شخص کو، اس نوجوان کو، میں اس کو کسی نہ کسی بھی طرح اسلام چھڑوا کر عیسائیت قبول کروا کر چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تیری بات مان لیتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ تو کہا میں تجھے 40 دن دیتا ہوں۔ کتنے؟ بھائی ذرا بلند آواز سے کہہ دیں کتنے؟ 40 دن دیتا ہوں، تو نے 40 دنوں میں اس کا دین تبدیل کروانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اس نوجوان کو اپنے گھر لے آیا، اپنے گھر لایا، اس کے بڑے ٹھاٹ باٹ سے اس کو ایک کمرہ دیا، اس کو بٹھایا۔ اس کی بیٹی نے پوچھا کہ بابا یہ کس کو لے کر آئے ہو؟ وزیر کی بیٹی جو تھی، اور وہ جو وزیر کی بیٹی تھی وہ پوری روم کی سلطنت کی سب سے حسین و جمیل لڑکی تھی، سب سے حسین و جمیل لڑکی، جس کے رشتے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے شہزادوں کے لیے اس کے لیے رشتہ بھیجا۔ اتنی حسین و جمیل، پورے روم و سلطنت کی سب حسین دوشیزہ تھی۔ اس نے باپ سے پوچھا کہ بابا پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا بادشاہ نے یہ کام سر لگایا ہے کہ اس کا دین بدلنا ہے۔ وہ لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی ابا جان میں تو یہ سمجھی تھی آپ کو اتنا پریشان دیکھ کر کہ شاید کسی بادشاہ نے حملہ کر دیا ہے روم پر، اتنی سی بات ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو بھائی اتنی سی بات؟ صرف دین ہی تبدیل کروانا ہے؟ ہاں بیٹا دین تبدیل کروانا ہے، پر یہ مانتا نہیں۔ اس نے کہا ابا میرے حسن کے آگے آج تک کوئی ٹھہر نہیں سکا، میرے حسن کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکا، تو ابا بس تو فکر نہ کر، رات ہونے دے پھر دیکھ اس کا دین کہاں جاتا ہے اور یہ کہاں جاتا ہے۔ وہ بڑے گھمنڈ میں تھے۔ جب رات ہوئی وہ لڑکی اچھی طرح تیار ہو کر میک اپ وغیرہ کر کے ٹاٹ باٹ کا لباس پہن کر وہ رات کو کھانا لے کر اس نوجوان کے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اس نوجوان نے آنکھیں بند کی اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو میرے بھائیو، آنکھیں بند کی اور رب کا ذکر شروع کر دیا۔ وہ بلاتی رہی، ادھر وہ بلاتی، وہ نبی پر درود پڑھنا شروع کر دیتی۔ الصلاۃ، میرے ساتھ مل کے پڑھو بھائیو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس عیسائی کے گھر، اس عیسائی کے گھر درود و سلام کی صدائیں گونجنے لگی۔ عیسائی کے گھر درود و سلام کی صدائیں گونجنے لگی۔ وہ لڑکی ساری رات کوشش کرتی رہی کہ ایک آنکھ بھر کر دیکھ تو لے، پر اس نے آنکھ ہی نہیں کھولی۔ کبھی ذکر الہی کر رہا ہے، کبھی نبی پر درود پڑھ رہا ہے، اور کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ وہ چلی گئی۔ صبح ابا نے پوچھا بیٹی کیا ماجرا رہا؟ بیٹی کہنے لگی ابا ایسا لگتا ہے رات کو وہ جو نوجوان تھا ان کی کوئی عبادت کی رات تھی تو بات بن نہیں سکی۔ اسے کیا پتا تھا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جل رہی ہے۔ بھائی ذرا ذوق کا اظہار فرمائیے۔ ایک ہم ہیں جو عشق مصطفیٰ کے کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں، میں اور آپ کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں۔ ارے جان دینا تو دور کی بات، حی علی الفلاح کی آواز میں اگر مسجد میں نہ جائیں تو ہمارے نعروں میں کون سی صداقت؟ میرے بھائی کون سی صداقت؟ میرے اور آپ کے نعروں میں کون سی صداقت؟ وہ ہے جو جلتے ہوئے کڑاہے میں بھی جا رہے ہو تو عشق مصطفیٰ کی صدائیں لگاتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ کی صدائیں لگا۔ تو ابا جان معاملہ یہ تھا، لگتا ہے اس کی کوئی عبادت کی رات تھی، آج کی رات تو بات بنے گی ہی بنے گی۔ وہ نوجوان لڑکی اگلی رات پھر گئی، وہ جیسے ہی کمرے میں آتی یہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ دوسری رات گزری،
تیسری رات گزری، 10ویں رات گزری، 15ویں رات گزری، 25ویں رات گزری، 30ویں رات گزری، 35ویں رات گزری، 37ویں رات آئی۔ کون سی رات؟ 37ویں رات آئی، 37th نائٹ۔ 37ویں رات میں جب وہ نوجوان دوشیزہ بن سنور کر اس نوجوان کے کمرے میں جاتی ہے، اس سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہے، ادھر وہ بولنا شروع کرتی ہے، وہ آنکھیں بند کر کے تصور میں مدینے کی گلیاں ہیں، تصور میں حضور کا چہرہ مبارک ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لبوں پر درود و سلام۔ اس لڑکی سے جب رہا نہ گیا تو اس نے نوجوان کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا اور کہنے لگا، اے نوجوان، 37 راتیں ہو گئی ہیں، میں کوئی عام نوجوان لڑکی نہیں، میں روم کی سب سے حسین دوشیزہ ہوں، اور میرے حسن و جمال کے قصے سارے زمانے بھر میں ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے رشتے میرے گھر پہ آئے ہیں، لیکن پتہ نہیں نوجوان تیرے اندر کیسی ایسی بات ہے، تو کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ 37 راتوں سے میں تجھے بلاتی ہوں لیکن تو میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، تو میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ وجہ کیا ہے؟ اب جو جواب اس نوجوان نے دیا میں وہ جواب پڑھنے لگا ہوں۔ دلوں کو کان کھول کر سماعت کیجئے گا، دلوں کو بھی سماعت کان بنا لیجئے، ہاتھوں کو بھی کان بنا لیجئے، قدموں کو بھی کان بنا لیجئے، دلوں کو بھی کان بنا کر وہ جواب سماعت کیجئے گا، اور اگر جواب دل کو لگے تو ایسی سبحان اللہ کہیے گا کہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی، فضاؤں کو چیرتی ہوئی مصطفیٰ کی بارگاہ تک جا پہنچے۔ آخر ایسی کیا بات ہے اے نوجوان کہ تو میری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اس لڑکی کی طرف دیکھا، اس دوشیزہ کی طرف دیکھا، پہلی مرتبہ 37ویں رات میں آنکھ اٹھا کر اس نوجوان لڑکی کی طرف دیکھا اور جواب دیا کہ تیری طرف وہ دیکھے۔ جملہ پورا ہونے دیجیے گا، تیری طرف وہ دیکھے کہ جس کا محبوب تجھ سے کب حسین ہو۔ ارے نوجوانوں، عشق رسول کے متوالو، شب قدر کی رات بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ سننے والوں سنو، اس لڑکی نے کیا جواب دیا، اس نوجوان نے لڑکی کو کیا جواب دیا کہ تیری طرف میں پھر پڑھ رہا ہوں، تیری طرف نگاہ اٹھا کے وہ دیکھے کہ جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو۔ وہ لڑکی حیران کہنے لگی کہ ارے تیرا محبوب کتنا حسین ہے، تیرا محبوب کتنا حسین ہے، کوئی لڑکی ہے؟ کون ہے تیرا محبوب کتنا حسین ہے؟ جب اس لڑکی نے پوچھا تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرا محبوب، وہ بتانے لگا میرا مصطفیٰ ایسا حسین ہے، میرا مصطفیٰ ایسا حسین ہے۔ اب اس نوجوان نے تو خبر نہیں کیا کیا حضور کے القاب میں کیا کیا باتیں کہی، لیکن شہنشاہ گولڑا کا قلم اٹھا، شہنشاہ گولڑا کا قدم اٹھا اور بازبان شاعر وہ جوان پکار اٹھا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ بستانی ہے، مخمور اکھی ہے مدبریہ، مخمور اکھی ہے مدبریہ، اس صورت نو میں جان آکھا، جانان کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ، ماج ملکا، ماہ سرکا، مات ملکا،
کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق کیا کتھے جاڑی مشتاق کیا کتھے جاڑیاں. وہ نوجوان نے جب مصطفیٰ کے حسن کے تذکرے سے اے میرے بھائیوں جسے مزہ آیا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. وہ نوجوان لڑکی کہتی ہے دوڑتی ہوئی آئی اس نوجوان کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی اے نوجوان جس کے حسن کے قصے تو نے مجھے سنائے, جس محبوب نے تیری سیرت کو اتنا پاک کر دیا ہے, جس محبوب نے تیرے کردار کو اتنا بلند کر دیا ہے, اے نوجوان مجھے بھی اس محبوب کا کلمہ پڑھا دے.